السلام علیکم. محمد اظہر صدیق اپنے پروگرام پولیٹیکل ڈائریز کے ساتھ حاضر خدمت 28 جولائی 2024. اگلے ہفتے کی طرف آگے جولائی کے آخری ہفتے میں، اور کئی چیزیں اس کے اندر ہیں. نیب کے ریفرنس کے حوالے سے جو باتیں کر رہے ہیں جج صاحب، میں نے اس پہ کچھ کہا ہے، چلیں وہ بھی میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں. لیکن بڑی ضروری چیزیں ہیں جو کوشش کروں گا میں آپ کے ساتھ ڈسکس ضرور کروں. جیل ٹرائل کے حوالے سے بہت اچھا فیصلہ دیا جسٹس سمن رفعت صاحبہ نے، اور آرٹیکل 10A کا بیسیکلی کانسیپٹ سامنے رکھے ہوئے، اور اس کا فائدہ الٹیمیٹلی جیل ٹرائل میں جتنے باقی ہو رہے ہیں ان کو بھی بڑا فائدہ ہوگا اس کا. اور وہ چیلنج کرتے ہیں یا نہیں کرتے وہ اپنی جگہ بات ہے. جو IPPs کا جو کام ہے نا، اس میں بڑی محنت کر رہا ہوں اور بہت جلد میں آؤں گا. اس حوالے سے کیا ہے وہ میں بات کروں گا آپ کے ساتھ. اتوار کا دن ہے آج. دیکھیں، نیلی پری کا کیس ہو جناب ہمارے دوست خلیل الرحمان کا، سیف سٹی کی مدد سے فوٹے بھی مل جاتی ہے، آپ کو پتہ ہے، موبائل کی CDR بھی مل جاتی ہیں، جیو فینسی کی رپورٹ بھی، اور جو بندے ہیں وہ بھی پکڑے جاتے ہیں. لیکن دیکھا جائے اظہر مشوانی کے بھائی، شہباز گل کا بھائی سمیت تحریک انصاف کے نامعلوم افراد کے ہاتھوں، اور پولیس سے CCTV فوٹیج، سیف سٹی اور CDR اور GNC جیو فینسی کے معاملے میں ہائی کورٹ آ کر کہتی ہے کہ ہمیں اجازت نہیں ہے، فوٹیج دھندلی ہے. دورہ نظام تو آپ کے سامنے موجود ہے. اگلی جو بات کرنی ہے کہ احتساب جج کی عدالت میں سمجھتا ہوں وہ رائٹ ٹو فیئر ٹرائل، ڈیو پروسیس آف لا نہیں کر رہا، جس سے اسے کا کیسوں کو لے کر چل رہا ہے. اتنی جلدی کیا ہے، سمجھ سے باہر ہے نا، اتنی جلدی ہے کیا اس سارے معاملے میں. اور فیصلہ جو لگ رہا ہے وہ اگست کے مہینے میں آنے کا ایکسپیکٹڈ ہے، اور 30 جولائی کو وہ جرا کا آخری موقع دیا ہے. یعنی وکیل اگر فرض کریں نہیں آئے، جو لکھا ہے آپ کے سامنے کہ 26 جولائی کو 10:40 پر کیس کال ہوا، نیب کے گواہ موجود تھے، عمران خان صاحب کی طرف سے کوئی نہیں. پھر کیس 11 بجے تک ملتوی کر دیا گیا. 11:15 پر کیس دوبارہ کال ہوا، عمران خان اور بشرا بی بی کو لایا گیا، اور خالد یوسف پیش ہو کے سینئر وکلا راستے میں ہیں. عمران خان اور بشرا بی بی کے وکلا کو آخری موقع دیا جاتا ہے، اور 30 جولائی کو جرا مکمل کر لیں. استغاثہ کے گواہ عمیر احمد اور دوسرا نام ہے جی میاں عمر ندیم اپنے بیانات ریکارڈ کرانے کے پابند ہیں. چلیں میں کچھ نہیں کہنا چاہتا ابھی. جسٹس سردار طارق مسعود صاحب اور جسٹس مظہر عالم میاں خیل ایڈہاک جج 182 کے تحت آگے. اور ایڈہاک جج کے بارے میں آپ کو پہلے ہی بتا چکا تھا کہ وہ میں جو انٹرپریٹیشن سمجھ پایا ہوں اس بات کی، اور میں نے وجہ بھی بتائی تھی کہ تعداد پوری ہو، تعداد آئین نے مقرر کی، ذرا سمجھیے گا بات کو. لیکن کوئی ایسے حالات آ جاتے ہیں، کوئی جج بیمار ہو جاتا ہے، کوئی جج ملک سے باہر چلا جاتا ہے یا لمبے عرصے کے لیے، تو وہ طریقہ کار دیا ہوا. اگر یہی ایڈہاک کا بنیاد بنانی ہے، اور اس سٹیج کے اوپر ایڈہاک کے حوالے سے 2 اوپینین چلے آ رہے تھے کہ 10 اور 7 کے، یہ لوگ ان کے معمولی کے بیچ میں سے کہتے تھے، اس لیے 4 ججوں کے نام آئے تھے، اس لیے 4 کے نام آئے تھے. 2 تو مان گئے، اور وہ جسٹس جو ہے نا مظہر عالم میاں خیل، انہوں نے تو انکار کر دیا تھا. اب وہ رضامند ہو گئے ہیں، اور ان کا جو فیصلہ ہے وہ بہت کنٹروورسیز ہیں اس فیصلے کے حوالے سے، بہت سے سوالات جنم لیتے ہیں. لیکن ایڈہاک جج آخر نوٹیفیکیشن جاری کر دیا ہے. نوٹیفیکیشن یہ کل کی ڈیٹ کا ہے، 27 جولائی کا جو جاری کیا ہے. اگلا صفحہ جو فیصلہ ہے وہ بڑا اہم ہے. میں مصدق ملک والے معاملے میں بعد میں بات کروں گا میں آپ کے ساتھ، اور میں اندر کی جو بات جو مجھے پتہ لگی ہے میں اس پہ بات کروں گا. جو میں نے آپ کو کہا نا جیل ٹرائل کے حوالے سے، اور آپ کو یاد ہونا چاہیے سیکشن 10 جو ہے، جو الیکشن کمیشن کو اختیار دیتا ہے توہین الیکشن کمیشن کے حوالے سے. الیکشن کمیشن نہ کورٹ ہے نہ ٹرائبیونل ہے، اس کو چیلنج کیا ہوا، اس کی وائریز کو چیلنج کیا ہے. لارجر بینچ بنا ہے، لیکن لارجر بینچ لاہور ہائی کورٹ میں جتنے لارجر بینچ بنے ہیں نا وہ لگ ہی نہیں رہے. لگنے تو چاہیے نا. جتنے چیف جسٹس پہلے بھی آئے، میں کہتا رہا، بڑی کوشش کی میں نے کہ وہ لگ جائیں، لیکن نہیں لگے. کوششیں ہماری اسی طرح، اور ہم کرتے رہیں گے، یہ نہیں بات ہے، ہم کرتے رہیں گے. اور اس میں اور جو ہے نا جیل ٹرائل کے اندر جو فرد جرم عائد کی ہے وہ کل عدم قرار دے دی. نہیں، اب یہ نہیں کہ کیس ختم ہو گیا، وائریز اس کی اپنی جگہ پر چلی آ رہی ہیں، لیکن اس میں
27 دفعہ پر جو فیصلہ تحریر کیا ہے اور ان کا فیل ٹرائل کا تقاضا کرتا ہے کہ سماعت جو ہے اوپن کورٹ میں ہو، اور جیل ٹرائل کے احکامات درخواست گزار کو اس کے بنیادی حق سے محروم کرتے ہیں بغیر کسی ٹھوس جواز کے۔ جیل ٹرائل کا انعقاد آئین سے متصادم ہے، اور نوٹیفیکیشن سارے کالعدم کہہ دیے، اور اوپن کورٹ میں نہ ہونے کی بنیاد پر بھی سارا بہت خوبصورت ججمنٹ لکھی ہے انہوں نے انڈین ججمنٹس کا، پاکستانی جورسڈکشن کا، یونیورسل ڈیکلیریشن آف ہیومن رائٹ، جس پہ میں آج کل بڑا فوکس کیا ہوا، میں نے ICCPR کے حوالے سے اس پہ میں نے بہت فوکس کیا ہوا، اور میں پوری کوشش کر رہا ہوں کہ ان چیزوں کو سامنے رکھ کر یہ لے کے چلوں۔ یہ باتیں میری ساری اپنی جگہ پر چلتی رہیں گی، اور کوششیں ہم کرتے رہیں گے کہ آپ ان چیزوں کو آگے لے کے جائیں۔ پاکستان تحریک انصاف نے جو ہے چیف الیکشن کمیشنر کے دیگر ممبران کے خلاف سپریم جوڈیشل کونسل سے رجوع کر دیا ہے، اور کمال کی باتیں ہیں، اور اس میں جتنی بات بہت زبردست محنت کی ہے، لیکن ہم اس میں بہت سی چیزیں آگے لے کر آئیں گے، اور جہاں کوشش کریں گے کہ حالات آپ کے سامنے آئیں اور ہم اصل حقائق کو ہم کو بتا سکیں کہ اصل بات ہے کیا، اور کوشش ہم کرتے رہیں گے۔ میں نے آپ کو مختلف ٹی وی پروگرام میں بیٹھے ہوئے ایک بات جو سری مصدق ملک کی جو پریس کانفرنس کی، وہ کچھ گھنٹے بعد ہی جو ہے نا بیان ہی بدل گئے کہ جناب بات چیت کے حوالے سے جو بات کی نا انہوں نے، پتہ نہیں کس نے کہا تھا، کسی کے آنے پہ پریس کانفرنس کے لیے آئے، بات چیت کا کہہ دیا، اور پریس کانفرنس کے دوران ہی کوئی صاحب آئے اور سر پلیز میری بات تو سنیں، نظر نہیں آتا میں بات کر رہا ہوں۔ ایسا کیا ہوا کہ مصدق ملک کو پریس کانفرنس چھوڑنی پڑی؟ یہ میں نیوز کی خبر آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں، اس بندے کی تصویر ساتھ ہے، جو ٹویٹ تھا وہ ٹویٹ اسکرین شاٹ میں نے سنبھال لیا اور میں بیک گراؤنڈ پہ چل رہا ہوں، اور اس کے بعد ایکسپریس پروگرام میں جا کر وہ مکر ہی گئے۔ اچھا، اور میں نے اس پہ 2-3 ٹویٹ کیے تھے ان کے حوالے سے، اور میں نے جو بات میں کھول لیتا ہوں زیادہ اچھا رہے گا تاکہ آپ کو میں بتا سکوں کہ میں نے وہ کیا ٹویٹ کیے تھے اور میرا مقصد کیا تھا، ٹھیک ہے نا جی۔ اور میں نے اصل حالات و واقعاتی بتانے ہیں نا کہ کیا ہوا ہے، کیا کہنا ہے، کس طرح کرنا ہے، اور یہاں کہ تاکہ آپ سمجھ سکیں کہ بات اصل کیا ہے۔ یہ صاحب کون ہیں؟ ان کی کون سی سیاسی جماعت ہے؟ ان صاحب کو اجازت کس نے دی؟ یعنی یہ میں نے یہ جو پیچھے ہٹنے سے بہت پہلے جو ہے نا یہ میں نے ٹویٹ کر دیا تھا، کوشش کروں گا بیک گراؤنڈ پہ وہ چل جائے اور آپ دیکھ سکیں۔ اور پھر ایک میں نے اور بات کی کہ اس سے پہلے میں نے ایک ٹویٹ کیا تھا کہ 2.5 سال سے ملک کی تباہی و بربادی کر کے آج یاد آیا حکومت کی تحریک انصاف کو مذاکرات کی پیش کر، مختلف ٹی وی چینل میں بیٹھے ہوئے، یہ ریکارڈ کی باتیں ہیں، یہ تو اب پتہ چل رہا ہے نا مجھے، اس طرح پروگرام ریکارڈ کر رہا ہوں، لیکن اس میں بہت پہلے میں نے یہ بات کہہ دی تھی کہ وہ میں سامنے رکھ سکوں۔ اور نیب ترمیمی آرڈیننس جو ہے وہ میں نے اسلام آباد ہائی کورٹ میں چیلنج کیا تھا 14 دن سے 40 دن کا ریمانڈ لینے کا، وہ درخواست لگ نہیں سکی اسلام آباد ہائی کورٹ میں، پتہ نہیں کیوں نہیں لگ سکی، اور اس کا باقاعدہ ثبوت وصول کرانے کا اور وہ ساری چیزیں رکھی ہوئی ہیں، تو بیک گراؤنڈ پہ وہ بھی ٹویٹ چل جائے گا، آپ دیکھ لیجیے گا۔ یہ عمران خان صاحب کا پیر والے دن ہے، تو مجھے بڑی امید تھی کہ پیر والے دن ہیئرنگ ہوگی اور عدالت اس پہ ایکشن جتنے بھی ہے وہ سسپینڈ کر سکتی تھی، لیکن اس ترمیم کا مقصد جو 14 سے 40 دن کا اس کا مقصد صرف عمران خان ہے، اور نظر آ گیا ہے ساری بات کو سامنے رکھتے ہوئے، سمجھ بھی آ گئی ہے کہ بات اصل ہے کیا۔ بات یہ بھی سمجھنے والی بات ہے نا کہ اصل بات ہے کیا، وہ بھی آپ سمجھ سکیں، بہت آسانی ہو جائے گی ان چیزوں کو سامنے رکھتے ہوئے۔ اگلی جو بات میں نے آپ کے سامنے وہ رکھنی ہے وہ بجلی کے IPPs کے حوالے سے۔ آپ کو پتہ ہے یہ 1994 کی پالیسی اور 2002 کی ہے، 16 اور 12 ہیں IPPs جو پاور پلانٹ لگے ہیں، یہ کو 28 کے قریب لوگ ہیں، اور کیپیسٹی پیمنٹ میں بار بار سمجھاتا ہوں ہے کیا۔ اچھا، کیپیسٹی پیمنٹ کا کانسیپٹ یہ نہیں ہے کہ یہ زیادتی نہیں، دیکھیں ایک بندہ انویسٹمنٹ کرتا ہے، اس کی انویسٹمنٹ کو سکیور کیسے کیا، فرض کریں ایک بندے نے 50 ارب روپیہ لگایا ہے اور ایک پروجیکٹ لگا لی ہے، آپ بجلی نہ خریدیں تو 50 روپے کیا بنے گا اس کا، جیب سے لگا دیے نا اسے، تو اس چیز کو سکیور کرنے کے لیے پروجیکٹ کاسٹ کیا تک مجھے سمجھ میں آتی ہے بات، ادھار لیا ہوتا ہے، قرضہ لیا ہوتا ہے، تو اس وقت جب پروجیکٹ کمپلیٹ ہو گیا اس کے بعد کیپیسٹی پیمنٹ کہاں سے آ گئی؟ یہ تو کانسیپٹ ہی غلط ہے، اور بزنس فرض کریں ریزولوٹلی کچھ رہ بھی گئے ہیں، کس کی کیپیسٹی پہ یعنی کس کا وہ جو پروسیس ہے وہ مکمل ہونے والا بھی ہے، تو بھائی سرکولر ڈیٹ آپ کا 2.1 ٹریلین 2100 ارب کے قریب ہے، آپ کیا کریں بھائی؟ نیٹ پریزنٹ ویلیو نکالیں NPV اس کی،
اور 5 سالوں کا فرض کرے تو 5 سالوں کو وہ اکٹھا کر رہے ہیں، جو بھی ویلیو بنے اس کی، بجلی پوری لیں ان سے، پوری خریدیں ان سے، اور کیپیسٹی پیمنٹ جو ہے نا اس کے مطابق اس میں کٹ جاتی ہے جتنی پیسے بجلی پیدا کی ہوتی ہے، تو کیپیسٹی پیمنٹ ایک بیس لائن ہے اس تک جاتی ہے، اور یہ لوٹ مار چل رہی ہے، اس میں بہت سیاستدان ہیں، ریٹائر بیوروکریٹ ہے، ریٹائر جرنیل ہے، بہت سے ایسے لوگ، لیکن یہ لوٹ مار ختم نہیں ہونی ہے، یہ مافیاز بہت طاقتور لوگ ہیں، اور آپ کیا کریں گے اس میں سے 25% جو ہے وہ جو رقم ہے اس کی وہ ابھی دے دیں، 75% کے بانڈ بنا دیں، انہیں کہ آنے والے دنوں میں بانڈ بیچیں، کریں جو مرضی، اور وہ اس سے پیسہ سارا جو ہے نا کم از کم 25 سے دے کے 75% جو پیسہ آپ نے دینا تھا اس سے اب سرکولر ریٹ آپ کا ختم ہو جائے گا۔ سوچنے کی بات ہے، میں اس میں تیاری کر رہا ہوں، میں اس میں سپریم کورٹ جاتا ہوں، جب میں ہائی کورٹ آتا ہوں، یہ میں دیکھ لوں گا اور کوشش کروں گا، دیکھیں نا، اور بڑی زبردست بات جو اب آگے گوہر اعجاز معاملے میں اٹھے ہیں، اور وہ جنوری تا مارچ کہتے ہیں کہ آئی پی ویز کو 450 ارب کی ادائیگیاں کی گئی، اور ماہانہ جو 150 ارب روپے ادا کیے جائیں گے، اور آئی پی ویز کے خلاف جو انکوائری کرنے والے ایف آئی کے افسر سجاد مصطفیٰ باجوہ نے نا بہت سے سوالات اٹھا رہی، کہہ رہے ہیں مجھے حیرانگی ہو رہی ہے کہ تمام پرائیویٹ پاور پروڈیوسر آپ کی حمایت کیوں کر رہے ہیں، بڑا اہم سوال اٹھایا ہے، یہ سمجھیے گا آپ کا اور پرائیویٹ پاور پروڈیوسر کا پوشیدہ ایجنڈا کیا آپ ان پاور پروڈیوسر ان کے معاونین اور فائدہ اٹھانے کے خلاف مقدمات کی اندراج کی حمایت کرتے ہیں، جس کے خلاف انکوائری پہلے ہی مکمل ہو چکی ہے، عمران خان صاحب کے دور میں ہوئی ہے، یاد رکھیے گا، عمران خان صاحب کے دور میں ہوئی ہے، آپ اس کی حمایت کرتے ہیں یا نہیں کرتے، یہ پوچھا گیا سوال، ٹھیک ہے نا جی، اور اسے سمجھ سکیں گے تو حالات بہت بہتر ہو جائیں گے، مگر اب نہیں جانا چاہتے چناؤ صحیح، اجازت چاہتا ہوں، السلام علیکم، اللہ حافظ، پاکستان زندہ باد۔